آپ اپنے گاؤں کے اندر بڑے عالم اور متقی پرہیزگار سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر نے وراثت میں 3 درہم چھوڑے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے کو بولا یہ 3 درہم لے، بازار میں جا کر جو نا وہ دھاگا لے کے آ۔ پرانے زمانے میں دھاگے سے لوگ جرسی وغیرہ، سویٹر اور چادر وغیرہ یا کپڑے بھی بنایا کرتے تھے۔ جاؤ لے کے آؤ۔ وہ دھاگا لے کے آئی، لڑکا لے کے آیا، اس کی ماں نے اس دھاگے سے سویٹر بنایا یا کوئی چیز بنائی، بنانے کے بعد بیٹے کو کہا جاؤ بازار جا کر بیچو۔ بیٹا بیچنے گیا تو 5 درہم کی بیچ کے آیا، 2 درہم کا فائدہ ہوا۔ اس 2 درہم کا اس نے بازار سے سامان خریدا، کھانے پینے کا۔ اسی طرح ان کا گزر بسر ہوتا رہا۔ ایک دن اتفاق کیا ہوا، اپنے گھر کے صحن میں یہ کام کر رہی تھی۔ آپ کو پتا وہ دھاگے کا گولا بنا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مائیاں جو ہے نا وہ ہماری دادی ہو پر دادی ہو، جس نے ان کو دیکھا، یا مائیں ہماری پرانے زمانے میں کام کرتی تھی، وہ گولا بنا ہوا تھا اور صحن میں کام کر، اتنے میں بڑا پرندہ آیا، اس نے ایسے بڑی تیزی کے ساتھ آیا، اس نے اپنے پاؤں میں وہ پنہ لیا، وہ جو گولا تھا وہ لے کر اڑ گیا۔ اب یہ حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، دل میں بے چینی ہے، سوچ کے آ رہی ہے کہ اب میری دنیا اجڑ گئی، میری کل کائنات یہ تھی، کل وراثت یہ تھی، اپنا بھی اپنے بیٹے کا پیٹ میں اس سے پالتی تھی، اب تو میرا ہر چیز ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، نیک خاتون تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، بھوکی ہے، خود بھی بھوکی، بیٹا بھی بھوکا، مانگنے کو دل نہیں چاہتا، رہا نہ گیا۔ تیسرے دن نہ داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلے گئے، دروازے کو دستک دی، گھر والے کہتے خاتون آپ سے ملنے آئی ہے۔ آپ باہر آئے، خاتون سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ مولوی کے پاس لوگ آتے بھلا کب ہیں؟ جب دعا کرانی ہو یا طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہو، اس کے علاوہ کبھی نہیں آئے، یہی مسئلے ہوتے ہیں بس۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کوئی مسئلہ پوچھنے آئی ہے یا دعا کرانے آئی ہے، لیکن اس نے نا عجیب بات کہی جو اس سے پہلے میں نے کبھی جملہ سنا ہی نہیں۔ جو جملہ اس نے کہا اے داؤد طائی آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، متقی پرہیزگار، بس اتنی بات کا جواب دے دیں، کیا آپ کا رب ظالم ہے یا رحمت کرنے والا ہے؟ جملہ بہت بڑا تھا اور شرعی طور پر پکڑ بھی تھی، لیکن داؤد طائی رحمت اللہ علیہ وہ بڑے مفتیوں کی طرح نہیں تھے جو کلپ کا جواب کلپ پر دیتے ہیں، ان کے ذہن میں فوراً آگے لگتا ہے خاتون پریشان ہے، اتنی بات کہی، کہتے ہیں وہ اتنی بات کہہ کر چلی گئی، آگے بات نہیں کہی۔ میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ تھا۔ کہتے ہیں 3 سے 4 دن مزید گزرے تو 10 لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے 10,000 درہم دیے۔ میں نے کہا یہ کس کام کے ہیں؟ کہنے لگا آپ کو دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں آپ دے دیں، آپ کو کل اختیار ہے۔ آپ نے پوچھا ہوا کیا، کس وجہ سے تم دے؟ انہوں نے اپنی داستان سنائی، کہنے لگے ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی آنے لگا، تو قریب کوئی اور کشتی نہیں تھی، دور دور تک کوئی کنارہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا موت ہمارے بالکل قریب ہے، اب موت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت ہم نے 10 بندوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر ہم بچ گئے تو سب 1,000 درہم اللہ کی بارگاہ میں خیرات کریں گے۔ جب ہم نے ارادہ کر دیا، اتفاق ایسا ہوا اس کشتی کے اوپر سے تیز رفتار پرندہ گزرا، اس کے پاؤں میں ایک دھاگے کا گولا تھا، وہ نیچے گرا، ہم نے اس کو اٹھا کر اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا تو اس کشتی میں پانی آنا بند ہو گیا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلتے چلتے ہم کنارے پر پہنچے، اس کنارے کے قریب آپ کا ہی گاؤں تھا، ہم پوچھتے گئے اس بستی میں بڑا عالم دین کون ہے؟ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کے ہیں 10,000 درہم، جس کو چاہے مرضی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا رب ظالم نہیں ہو سکتا، رب تو رحمت ہی کرنے والا ہو سکتا ہے۔
کہتے ہیں میں نے اس خاتون کو بلایا، بلا کر میں نے 10 درہم اس کے ہاتھ میں تھمائے، وہ کہنے لگی، پوچھنے لگی کیا صدقہ ہے؟ زکوٰۃ ہے؟ کہا نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، بس یہ تیرے ہے، بس اس کو قبول کر کے میری بات کا جواب دے۔ پہلے اس نے داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کو یہ جملہ کہا تھا، اب داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میری بات کا جواب دے، بتا تیرا رب ظالم ہے یا رحمت کرنے والا؟ تیرا رب ظالم ہے یا رحمت کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ ساری بات ان کو سنا دی اس خاتون کو۔ وہ خاتون آنکھوں میں آنسو لیتی جاتی اور اپنے گھر تک رواں دواں زبان پر یہی کہتی جاتی، نہیں نہیں میرا رب ظالم نہیں ہو سکتا، میرا رب تو رحمت کرنے والا ہے، میرا رب تو کریم ہے، میرا رب تو کرم کرنے والا ہے، میرا رب تو نوازنے والا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو غریبوں کا سہارا دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو کل قیامت میں گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ یارو وہ خاتون تھی جس کے پلے کچھ نہ بچا تھا، کل کائنات اجڑ گئی تھی، اس کی کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، میرے رب نے غیبی طور پر اس کو سہارا دیا۔ یارو ہمارے پاس تو سہارے بہت موجود ہیں، ہمیں سینے سے لگانے والے بہت ہیں، لیکن کب وہ دن آئے گا ہم رب کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے؟ کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم رب کی رحمت کا سہارا لے کر کہیں گے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بس رب کا سہارا چاہیے، رب کی رحمت چاہیے۔ یارو اللہ کی رحمت کے بغیر بڑے بڑے کچھ بھی نہیں ہے، عبادتیں کرنے والے